بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیخ طیب اور میرے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان اطہر. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ایک خاص لفظ پہ ہے جو ہم نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ. تو ہم یہ عبد الرحمان بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیب بھائی، سب سے پہلے تو میں داد دوں گا آپ کی اس چوائس کے انتخاب کو اس اعتبار سے کہ جو قرآن پاک کی آیت میں سے جو ایک حصہ لیا ہے نا صبغۃ اللہ، بہت خوبصورت انتخاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سادہ ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ اللہ کا رنگ. اب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اللہ کا رنگ ہے کون سا، اور اللہ کا رنگ کیا میرے اوپر ہے، کیا وہ سفید ہے، بلو ہے، بلیک ہے، کیا چیز ہے. تو پہلے تو یہ سادے سے جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ رنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے. صحیح. تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ بھی نظر آئے گا تو اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے، یا اس کی خوبصورتی اصل ہے ہی کہ وہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب اللہ کے رنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشی طور پر اپنی اکنامکس دیکھیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، بزنس ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ اس میں اوور آل اللہ تعالیٰ کے نظام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. مطلب نظام سے میری مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے اصول ہیں، احکامات ہیں، جتنی اس کی ریگولیرٹیز ہیں، جتنی اس کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو اپنی اس فیلڈ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر تو کر رہے ہیں تو جگہ جگہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حکم نظر آ رہا ہے، وہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر آ رہی ہے. تو یہ جو نظر آنا ہے نا، یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے. صحیح. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کے معاملات لے لیتے ہیں نا، آپ کی بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، اپنی مال کے ساتھ جتنے بھی حقوق ہیں، فرائض ہیں، ساری چیزیں، مطلب کہ آپ کے گھر میں اگر دین موجود ہے، وہ دین نظر آ رہا ہے آپ کی تربیت میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے حلیے میں، تو وہ صبغۃ اللہ. یعنی اسلام کا ہر احکام اللہ کا رنگ ہے. بالکل، ہر حکم اللہ کا رنگ ہے، کیونکہ وہ ایک اصل میں وہ پہچان بن جاتی ہے نا. رنگ پہچان ہوتا ہے، رنگ نظر آتا ہے. تو وہ ظاہری طور پر دیکھنے سے جب آپ ایک مسلمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات نظر آ رہے ہیں نا، تو وہ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے. ابھی ہماری بات، مطلب ابھی جو میں لفظ بولا حلیے کے اعتبار سے کہ آپ کا حلیہ بھی اسلامک ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، آپ کی آئلی زندگی، ساری چیزیں، فرینڈ سرکل بھی آپ کا ٹوٹل اسی طرح ہونا چاہیے. تو اب اس میں ایک مسلمان کا حلیہ بھی، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مسلمان کا حلیہ بھی جو ہے نا، اس کی مسلم آئیڈینٹی، جو اس کی شناخت ہے، جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، وہ بھی مسلم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک بہت مزیدار لفظ بولا جاتا ہے کہ میں صرف مسلم ہوں. رہے نا مسلم نظر بھی تو آئے نا، صرف ہو جانے سے، رہنے سے تو نظر بھی آنا چاہیے. اچھا، نظر آنا بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے ہاں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ نہیں، بندہ دلوں صاف ہونا چاہیے تھا، تو نہیں، ظاہری طور پہ بھی صاف ہونا چاہیے، ظاہری طور پہ بھی نظر آنا چاہیے اصلاح. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. پہلے مکمل علیہ السلام کی ہٹ کے ہم صحابہ کی طرف آ جاتے ہیں. صحابہ کی نیتوں پر یا دلوں پر کسی اعتبار سے کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں وہ اپنا رستہ نکالتے ہوں بچنے کا. نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، آپشن ہی پیدا نہیں ہو رہا. اس کے باوجود ان کا آپ حلیہ دیکھیں، سطر مکمل ہے، ان کی ماشاءاللہ داڑھی مبارک مکمل ہے، اور جتنی بھی پہچان ہے. اب لیکن ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. تو اب صبغۃ اللہ حلیہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ایک مرد مسلمان کی، اب آپ مجھے بتائیے، ایک مرد مسلمان کی پہچان ظاہری طور پر کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ مسلمان ہے جی، پہچان کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے؟ سب سے پہلی تو داڑھی. داڑھی زبردست ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ بھی ایک مسلمان کی پہچان سمجھی جاتی ہے. اور یہی ہے کہ مثلا کوئی غیر ضروری کام نہ ہو، جیسے ستر اس کا مکمل ہو، یہ تو ہو گیا بات. اور غیر ضروری کام یہ جو آج کل ہمارے انفلوئنسر ہیں، ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کین ڈول کی جناب صاحب نے پلگنگ کروائی ہوئی ہے. لائک پہلے مکمل علیہ السلام نے بڑے سخت، اچھا عورتوں کے لیے اتنے سخت الفاظ ہیں اور جو مرد کروا رہے ہیں. تو میں بڑا سوشل میڈیا چلا رہا تھا تو ریل آ گئی اس کی میں، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مسلمان مرد کی پہچان ہے نا، ہمارے آئیڈینٹی ہے. بالکل پہچان، آئیڈینٹی، شناخت ہے اس کی، نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر. اچھا، اسی طرح جیسے ہمارے یہاں نا کہ داڑھی نہیں رکھنی بھائی، وہ فلاں کام بھی تو کرنا ہے، یا ایسی داڑھی کا کیا ہی فائدہ کہ تم داڑھی رکھ کے چھوڑو. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرا دوست ہے، اس کے پاس ہم گئے ناظرین، تو اس کو کہا کوئی ایسے دین کے والے سے کوئی بات ہوئی، میں ساری جڑی جھوٹ بولی دا وا تے ہن نال اے کام بھی کری. لیکن
تھوڑا سا تو بندے کو سوچنا چاہیے میں بول کے. تو یہ بھائی یہ مینیپولیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہیں کہ اگر تم نے داڑھی رکھی ہے تو تم جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو داڑھی چھوڑو یا. ہاں ایون آپ کے ایک اور بات ہوگا, ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا, وہ نا داڑھی تھی اس کی کافی لمبی جی, وہ نا گڈے بیچنے شروع ہو گیا بھائی, گڈے بیچنے شروع ہو گیا, اور پھر پہلے داڑھی اس کی چھوٹی ہوئی, پھر اس کا وہ جو ہمارے ناصر مدنی صاحب کا یہ والا کھاتا ہے تھوڑی نظر آتی ہے, وہ والا کھاتا ہوا, اور پھر ایک دن وہ پکڑا گیا. اچھا جس دن وہ پکڑا گیا ہے اس نے پولیس اٹھا کے لے گئی, خیر گھنٹے بعد گھر تو آ گیا, لیکن بہانہ یہ لگایا کہ کلین شیو کر لیا آ کے, اور بہانہ لگا دیا کہ میری پولیس والوں نے داڑھی کاٹ دی ساری, اور اس کے بعد اس نے داڑھی کو خیر بات کہہ دیا. تو ہمارے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اگر جھوٹ بولنا ہے یا فلان چیز کرنی ہے تو داڑھی نہیں رکھی جا سکتی. رشتہ نہیں ہوتا, اچھے گھر میں رشتہ نہیں ملنا, یہ بڑا معاملہ ہے. بیٹیوں کا کیا معاملہ ہے کہ ایسے نقاب کا کیا فائدہ کہ اگر نقاب کر کے تم فلان لڑکے سے فار ایگزامپل بات کر رہی ہو نا, تو ایسے نقاب کا کیا فائدہ, یا تم نقاب کر کے فلان کام کرتے ہو تو ایسے پردے کا کیا ہی فائدہ ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حلیے کو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ذرا سمجھیے گا, حلیے کو کریکٹر کے ساتھ جوڑتی ہے کہ اگر کریکٹر ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کا نقاب بھی اتر جانا چاہیے اور آپ کی داڑھی بھی چھوٹ جانی چاہیے. کریکٹر اور حلیہ ہم نے جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن یہی بات جب ہمارے ہاں ٹرینڈ چلتے ہیں نا, جیسے کہ وہ پھٹی جینز آ گئی تھی, ٹرینڈ چل گیا, یا بیگی جینز چل گئی, ٹرینڈ چل گیا, یا لڑکیوں کے بعد وہ ٹرینڈ چل جاتے ہیں لانگ شرٹس چل رہی ہیں, شارٹ شرٹ چل رہی ہیں. جب ہی یہ ٹرینڈ چلتے ہیں تو فوراً سے اس کو کاپی کیا جاتا ہے. اچھا ادھر اگر سوال کر لیا جائے نا کہ یار دیکھو یہ ٹرینڈ کہاں سے ہے, ہالی ووڈ سے آئے نا, اور وہ دیکھو وہ لوگ شرابیں پیتے ہیں, شرابوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے غلط کام کرتے ہیں, تو تم ان کا حلیہ کیوں اپنا رہے ہو. پتہ کیا جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے صرف کپڑے ہی بدلے ہیں, ان کی طرح رکھے ہیں نا, ہم نے اپنا کریکٹر تو ان کی طرح نہیں کر دیا. تو یہ کیسے پتلی کلی بنا لیا نکلنے کے لیے کہ جب اسلام کے حلیے کی بات آئی ہے تو کریکٹر کو سہارا بنا کے حلیے کو بھی چھوڑ دیا. لیکن اگر ان کے ہالی ووڈ کے حلیے کو اپنانے کی کوشش مطلب دل کر رہا ہے تو ان کا کریکٹر اگر بیچ میں آ رہا ہے تو کریکٹر کو اگنور کر دیا کہ ہم نے کون سا ان کے جیسا کریکٹر اپنا لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے دھوکے میں رکھ لیا کہ ان کا حلیہ اپنایا جا سکتا ہے کیونکہ کریکٹر تو نہیں اپنایا جا رہا, اور اسلام کا حلیہ اس وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ کریکٹر ٹھیک نہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ صبغت اللہ کو بھی میں نے چھوڑا کیونکہ مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹا, صبغت اللہ کو میں نے چھوڑا کیونکہ مجھ سے دھوکہ نہیں چھوٹا. یعنی بات وہی آ گئی نا جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نیک کام صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا ہم سے برے کام نہیں چھوڑے جاتے, حالانکہ قرآن پاک اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں بندہ شروع کر دے نا تو آہستہ آہستہ بڑھائیں. میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ خود کو یہ کہتے کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں اور میں نیک ہوں اور میرے سے گناہ نہیں ہوتا. تو یہ بھائی یہ ہمیں نا یہ سمجھنی چاہیے, ہمیں ہمارے دوستوں کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گناہ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ اگر نیکی کی کوئی توفیق مل رہی ہے نا اس کو آپ جاری رکھیں, اس کو فوراً سے کر لیں, اس کو ضائع نہ کریں, اس کو ضائع نہ کریں. گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو بخاف پہ ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ساری نیک ہو جائے نا زمین میں تو میں ان سب کو مٹا کے ایک ایسی مخلوق لے کے آؤں گا دوبارہ جو گناہ کرے گی اور اللہ کو یاد بھی کرے گی, اللہ سے معافی مانگے کرے, روئے گی گڑائے میرے پاس آئے. گناہ تو ہو جاتا ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نیکی کی جو توفیق ہے نا یا نیکی کا جو موقع ہے اسے گنوانا. اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کوئی نہ کوئی نیکی شروع کر دیں. ہاں تو آپ سے انشاءاللہ گناہ نکل جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم نیکی جو ہے وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کیا بات کی تھی, میں نے بات کی تھی کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. تو مجھے نا ایک بات یاد آئی کہ آپ نے تو کہا نا کہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم گناہ اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی گناہ کیا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میرے ایک کولیگ تھے, اچھا ان کی نا کوئی نئی انگیجمنٹ ہوئی ہوگی اللہ خیر کرے, تو انہوں نے رنگ پہنی ہوئی ہے گولڈ. آپ کو چلا رہے ہیں انہوں نے گولڈ کی رنگ پہنی ہوئی ہے. صحیح. میں نے نا پہلے تو نوٹ کیا, میں نے کہا شاید آرٹیفیشیل ہے, شوق کیا پہنی ہوگی, لیکن میں نے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا یار یہ گولڈ کی رنگ ہے. جی گولڈ کی رنگ ہے. بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی یہ مجھے انگیجمنٹ ہے. میں نے کہا یار یہ اگر آپ کو شاید آئیڈیا ہو کہ یہ مرد کے لیے تو جائز نہیں ہے. انہوں نے مجھے وہی جملہ بولا کہ یار عبد الرحمان بھائی پہلے ایسی بڑا چنگے کام کیتے ہیں,
مطلب کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اس بیس پر کہ پہلے بھی گناہ کیے ہوئے، گناہ در گناہ گناہ کی بیس پہ کر رہے ہیں، تو نیکی نہیں کر رہے کہ گناہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم تو گناہوں میں اس طرح اپنے آپ کو ہم نے الجھا لیا ہے کہ نیکیاں چھوٹ رہی ہیں. جی ناظرین، تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے، تو ہم اس دعا کے ساتھ اس بات کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر اپنا رنگ جو ہے وہ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام معاملات میں ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کبھی. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.